میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کے لیے مغفرت اور دلوں کی طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، 28واں پارہ آج شروع کریں گے، اور سورہ مجادلہ سورہ حدید کا اختتام ہوا 27ویں پارے پہ، اور 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے۔ تو 28واں پارہ ہمارا آج سے شروع ہوگا۔ پہلے اس کا تعارف سن لیتے ہیں سورہ مجادلہ کا۔ سورہ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ بحث کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، جو تکرار زیادہ کرتی ہے، بحث مباحثہ۔ مردوں میں بھی یہ عادت ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں یہ ذرا زیادہ عادت ہوتی ہے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بحث ہوئی تھی، ایک مسئلے پہ ہوئی تھی، زہار کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ وہ بحث اور تکرار جو کی ہوئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں زہار اور اس کے کفارے سے متعلق اور چند دیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے۔ حالانکہ کئی لوگوں کو زہار کے بارے میں نہیں پتہ، کئیوں نے نام ہی پہلی بار سنا ہوگا، حالانکہ ہر شادی شدہ بندے کے لیے اس طرح کی چیزیں سیکھنا ضروری ہیں۔ زہار، طلاق کے مسائل، طلاق کنایہ کے مسائل، کیونکہ طلاق کے علاوہ تقریباً 200 ایسے ورڈز ہیں، الفاظ ہیں کہ وہ بھی کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا، اور کتنی بار طلاقیں ہم دے چکے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق ہو چکی، اور یوں ساری زندگی گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسائل شادی کرنے سے پہلے سیکھ لینے چاہیے جب شادی ہونے والی ہو، کیونکہ فرض علوم ضروری ہیں ہر ایک کے حسب حال، جو بھی اس نے معاملات کرنے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہوئی تو نماز کے بارے میں احکام سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں، جب روزہ فرض ہوا تو روزے کے بارے میں احکامات سیکھنا اس پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے باقی ساری تیاریاں کی جاتی ہیں، لاکھوں روپے کے اخراجات کیے جاتے ہیں، لیکن جو ضروری مسائل ہیں وہ نہیں سیکھے جاتے۔ باقی سارے فنکشن ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ضروری فرض علوم ایک مسلمان کے لیے کہ شادی کے بعد کیا معاملات ہونے ہیں وہ نہیں سیکھی جاتی، باقی سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورت کی ابتدا میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کی زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے، مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی، نیز علماء دین کی تعریف کی گئی اور ان کے مرتبہ اور مقام کو واضح کیا گیا۔ ان منافقین کی سرزنش کی گئی جو یہودیوں سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے اور ان کے احکام کی مخالفت کرتے تھے۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی کیوں نہ ہوں، اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ کافر ہیں تو ان سے محبت منع ہے۔ جب اللہ نے منع کر دیا تو اب ہم اپنی حکمت نہیں چلا سکتے، نہیں اس وجہ سے اس وجہ سے نہیں۔ جب اللہ رسول کا احکام نازل ہو جائے نا تو پھر ہم نے اپنی عقل کو وہیں سٹاپ کر دینا۔ ہماری عقل تو بہت چھوٹی سی عقل ہے، اس کی پرواز بہت تھوڑی ہے۔ دینی احکام شروع وہاں سے ہوتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے، وہاں معاملات شروع ہوتے ہیں اللہ رسول کے احکامات کے۔ تو اس لیے عقل نہیں لڑانی ہوتی، دینی احکام میں بس چپ چاپ منوان ایز اٹ از مان لینا ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی اپنے سے ماقبل سورت حدید کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی عظیم اور جلیل صفات ذکر کی گئیں کہ وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اس کا علم ایسا محیط ہے کہ زمین کے اندر موجود اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو جانتا ہے، اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان میں چڑھتا ہے، اس کی مخلوق جہاں کہیں ہو وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور سورہ مجادلہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف پر دلالت کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے والی عورت کی بات بھی سن لی۔ حالانکہ عورت حضور سے بحث کر رہی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی اور پھر سن کے اس کے بارے میں قرآنی احکامات نازل فرما دیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ شان نزول: حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ سے کہا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ اب یہ زہار کا مسئلہ بھی ضروری ہے، اس میں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، سمجھنے کی کوشش کریں، اور ضمناً قرآنی احکام بھی یہاں جو نازل ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا، یہ فرض علوم میں سے ہے۔ اپنی بیوی سے اگر کوئی اس طرح کہہ دے، اب بھی لوگ کہتے ہیں اس دور میں اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، مذاق مسکری میں بھی کر جاتے ہیں، اور علم دین نہ ہونے کی وجہ سے کہ تو بیوی سے کہہ دیتے ہیں تیری فلاں چیز میری ماں کی مثل ہے، فلاں چیز تیرا پارٹ آف باڈی کوئی بھی یہ میری بہن کی مثل ہے، اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہہ دی اپنی وائف سے تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں ڈائریکٹ طلاق شمار ہوتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پہ حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ ذکر کیا اور عرض کیا کہ میرا مال بھی ختم ہو چکا ہے، میرے ماں باپ بھی فوت ہو چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں ایسا کہ اگر یہاں سے طلاق ہو جاتی ہے میں کس کے پاس رہوں گی، کہاں جاؤں گی، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب کون شادی کرے گا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی بھی نہ ہو۔ اب صحابہ کا یہ معمول تھا، ان کو جو مسئلہ ہوتا تھا، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی دین کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بیماری پریشانی ہے تو پتہ تھا اس در سے مسئلے حل ہونے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ کو حل بتائیں، کیا کروں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بارے میں ابھی تک میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم، جدید حکم نازل نہیں ہوا، وہی پہلے کے احکام ہے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے بس۔ اور پرانا دستور ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پہ زہار سے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ، حضرت اوس نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں، مجھے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اس طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو پھر آسمان کی طرف سر اٹھا دیا۔ دیکھیں دکھی دل سے جو آہ نکلتی ہے اللہ پاک سنتا ہے۔ وہ عرض کی یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما کہ میری مصیبت دور ہو جائے، میری یہ پریشانی حل ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا خاموش ہو جا اور دیکھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر وحی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، چپ کر، وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کے ان کو سنائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے، تنہائی کی شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جب ایک
دکھی آدمی بے بس ہو جاتا ہے نا ہر طرف سے، کوئی اور مدد نہیں کر رہا اس کا، بے بس ہو گیا۔ اب جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، بے بس ہو کے، دکھی دل ہو کے، پریشان حال ہو کے، اور اس کے چند آنسو بھی گر جائیں تو اس کی سنی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاڈے بندے سے تو ڈرو، ماڑے سے زیادہ ڈرو، کیونکہ اس کے ساتھ رب کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو خیال رہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور تکرار کرنا یہ مقابلے کے لیے نہیں تھا، مخالفت کے لیے نہیں تھا۔ جیسے آج کل لوگ کسی مذہبی بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، اور اصل کو معاملہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن بظاہر بحث مباحثہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، پیڑاں اور تپھکیاں اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ والی بحث نہیں تھی، مخالفت والی یا ماحول خراب کرنے والی جیسے آج کل ہوتا ہے، وہ نہیں تھی، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا، اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔ اور حضور کی امت چونکہ آپ کی باندی اور غلام ہے، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معروض کر سکتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں ہے، بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا یہ برا ہے۔ باقی ہم ہر چیز اپنا دکھ درد بیان کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے سر درد ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے، مجھے کانٹا چبھ گیا، درد ہو رہا ہے، اپنا ہر چھوٹا بڑا دکھ اپنے رب کے بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام بڑا احترام کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی، قرآنی آیات اور احکامات نازل ہو گئے، پچھلے احکامات تبدیل ہو گئے، نئے احکامات جاری ہو گئے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے پاس سے آپ گزرے، اس وقت آپ دراز گوشت پر سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم ساتھ تھا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اور اب تمہیں لوگ امیر المومنین کہنے لگے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ ہے اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں زہار کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کو اپنی ماں جیسا کہہ بیٹھتے ہیں، یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہوگی، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک زہار کرنے والے بیویوں کو ماں کہہ کے ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ زہار کی تعریف بھی سن لیں، اور اس سے متعلق جو 4 شرعی احکام ہیں وہ بھی سن لیں۔ اس آیت میں زہار کرنے والوں کا ذکر ہوا، تو اس مناسبت سے یہاں زہار کی تعریف کے کیا ہوتا ہے یہ، اور اس سے متعلق 4 ضروری احکام ملاحظہ ہوں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جزو شائع یا ایسے جزو کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسی عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا، تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔ جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثلا جس سے تشبیہ دی ہے وہ زوجہ کی بہن ہے۔ اب زوجہ کی بہن حرام ہے لیکن عارضی حرام ہے، تب تک حرام ہے جب تک بیوی اس کی نکاح میں ہے۔ جب نکاح میں نہیں ہے تو پھر وہ حرام نہیں ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جب تک بیوی نکاح میں ہے، زوجہ کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ عارضی حرمت ہے۔ کچھ حرمت ہوتی ہے جو پکی مستقل ہوتی ہے، جیسے سگی بہن ہے، اب اس سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، ماں ہے، بہن ہے، یا ایسے رشتے ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ تو
زوجہ کی بہن ہوگی، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت ہے، کہ یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہے، اور ان کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے کہ دائمی پکی حرمت نہیں ہے، عارضی حرمت ہے۔ محرم سے مراد عام ہے، نسبی ہوں یا رضائی ہوں یا سسرالی رشتے سے ہوں، لہٰذا ماں، بہن، پھوپھی، لڑکی اور رضائی ماں اور بہن وغیرہ، اور زوجہ کی ماں اور لڑکی، جبکہ زوجہ مدخولہ یعنی اس سے حق زوجیت ادا کیا ہو اور مدخولہ نہ ہو تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں اظہار نہیں کہ وہ محرم میں نہیں ہے۔ یوں ہی جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس سے تشبیہ دی، یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی تو زہار ہے۔ عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ یہ الفاظ لغو ہیں۔ زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ یہ زہار کا حکم ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا نا طلاق ہو گئی، لیکن اب وہ صورت تو نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، لیکن اب قریب جانا بھی منع ہو گیا، حرام ہو گیا۔ لیکن یہ چیزیں علم نہیں ہوتا، اور زہار کرنے کے بعد بھی وہ اپنے معمولات اسی طرح جاری رکھتے ہیں، یہ چیز حرام ہے۔ چھونا بھی حرام ہے۔ لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں ہے۔ کفارے سے پہلے جمع کر لیا تو توبہ کرے، اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی یہ جائز نہیں کہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ زہار سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بحر شریعت حصہ 8 سے زہار کا بیان، پورا ایک چیپٹر ہے زہار کا جس میں اور بھی کافی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ نیز یاد رکھ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کی وجہ سے مئو کے حکم میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حرمت اور تعظیم کے اعتبار سے مائیں بلکہ حقیقی مئو سے بھی بڑھ کر ہیں، لہٰذا یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں جس میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، کیونکہ یہاں حقیقی ماں کا ذکر ہے اور سورہ احزاب میں حکمی ماں کا ذکر ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کا تدارک یعنی تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس سے پہلی آیت میں زہار کی مذمت بیان کی گئی، اور اب یہاں سے زہار کا شرعی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہیں تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ زہار کا کفارہ کب واجب ہے؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے، اور اگر یہ چاہے کہ وطی نہ کرے اور عورت اس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں ہے، اور اگر ارادہ جماع تھا مگر زوجہ مر گئی تو واجب نہ رہا۔ جب غلام پر قدرت ہے اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا، اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہو، خواہ ملتا ہی نہیں یا اس کے پاس دام نہیں، تو کفارے میں پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے اور مقروض ہے یا وہ مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں ہے تو ان صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا بلکہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ اب غلاموں کا دور نہیں رہا، غلام خریدے بیچے نہیں جاتے، تو اس لیے پھر اب 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی نے بیوی سے اس طرح کی بات کہہ دی کہ تو میری ماں کی طرح ہے
تیرا فلاں بازو تیرے میری ماں کی طرح ہیں، تیرا فلاں چیز میری بہن کی طرح ہے. اب یہ کہہ دیتے ہیں عموماً، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں. تو اب کسی بھی جسم کے حصے کو ماں سے تشبیہ دے دی، اب اس کی پھر سزا کہہ لیں، کفارہ کہہ لیں 2 مہینے کے، وہ بھی لگاتار. اگر 59 روزے رکھ کے نا پھر کوئی کسی وجہ سے رہ گیا نا، پھر زیرو سے دوبارہ سے گنتی دوبارہ شروع ہوگی. یہ اس لیے کہ دوبارہ غلطی نہ کریں. تو اب یہ حکم میرے خیال اکثر کو نہیں پتہ. جس سے پوچھ لیں، بھرے مجمع میں پوچھ لیں لوگوں سے کہ زہار کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. اگر یہ غلطی ہو گئی تو کوئی نہیں بتا سکے گا. کیوں ڈیفینیشن تک نہیں پتہ تو پھر اس نے مسئلے کا حل کیا بتانا ہے. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. زہار کے کفارے سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت کا حصہ 8، اس میں کفارے کا پورا بیان ہے. زہار کا تو الگ پورا ٹاپک ہے، پھر بہت ساری جن چیزوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطی ہوگی تو اس کا کفارہ ہوگا، یہ غلطی ہوگی یہ کفارہ ہوگا، اگر یوں نہیں کر سکتے یہ کفارہ نہیں دے سکتے تو اس کا متبادل حل یہ ہوگا، پھر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر یہ حل ہوگا. اس میں یہ ڈیٹیل کفاروں کے بارے میں بہار شریعت کے 8ویں حصے میں تفصیل موجود ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم. پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، شوہر پر لازم ہے. پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں فمن لم یجد، پھر جو غلام نہ پائے، اس دور میں جیسے غلام نہیں ہے یا غلام اس کے پاس ہے نہیں یا دور ایسا کہ غلاموں کا دور نہیں ہے، تو اس آیت میں زہار کے کفارے کی مزید 2 صورتیں پھر بیان کی جا رہی ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جیسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے. پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے. یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو. اور یہاں پر زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. یہاں آیت میں کفارے کی بیان کردہ 2 صورتوں سے متعلق 10 شرعی احکام. روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر ہو، نہ عید الاضحیٰ، نہ ایام تشریق، کیونکہ بیچ میں گیپ آ جائے گا. اگر یہ بیچ میں رمضان آ گیا تو بھی وہ 60 روزے مسلسل نہیں ہوں گے، بیچ میں عید آ گئی تو وہ روزہ رکھنا ویسے ہی منع ہے. تو کوئی بھی ایسے دن نہ ہو جس میں روزہ منع ہوتا ہے، ورنہ گنتی دوبارہ سے پھر شروع کرنی پڑے گی. بیچ میں گیپ آ گیا، لگاتار 2 مہینے کے رکھنے ہیں. ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفاری کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر وہ ایام جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان میں اسے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرا مہینہ ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 دن کے ہوں. جبکہ اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے رکھنے ہوں گے. اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا، پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 دن کا مہینہ ہو تو اس کے بعد 15 دن اور رکھ لے کہ 59 دن ہوئے، جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. کفارہ کا روزہ توڑ دیا، خواہ سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا عذر کے بغیر توڑ دیا، یا زہار کرنے والے نے جس عورت سے زہار کیا ان 2 مہینوں کے اندر دن یا رات میں اس سے جان بوجھ کر یا بھول کر صحبت کر لی، تو نئے سرے سے روزے رکھے. کیونکہ شرط یہ ہے کہ جماع سے پہلے 2 مہینے کے لگاتار پے در پے روزے رکھے. ان صورتوں میں یہ شرط نہ پائی گئی. روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو، یہ بیمار ہے، صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یا بہت بوڑھا ہے روزے نہیں رکھ سکتا، تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. اور اس میں یہ اختیار ہے کہ اکٹھے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر
مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران روزے رکھنے پر قدرت حاصل نہ ہو، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا۔ اور اگر کفارہ میں روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر ایک وقت 60 کو کھلایا، دوسرے وقت ان کے علاوہ دوسرے 60 مسکینوں کو کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ جس کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوبارہ کھلانا ہوگا، 2 وقت کا کھلانا ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ پہلے یا بعد والے مسکینوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو ان میں کوئی ایسا نابالغ نہ ہو جو بالغ ہونے کے قریب ہو۔ ہاں، اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار، یعنی نصف سا تقریباً 2 کلو گندم، یا 1 سا تقریباً 4 کلو جو، یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، یعنی صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، مگر مباح کر دینا کافی نہیں بلکہ مالک بنانا ضروری ہے۔ اور یہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جنہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو کھلائے اور شام کے لیے قیمت دے دے، یا شام کو کھلائے اور صبح کے وقت صبح کے کھانے کی قیمت دے دے، یا 2 دن صبح کو یا شام کو کھلائے، یا 30 کو کھلائے اور 30 کو دے دے۔ غرض یہ کہ 60 کی تعداد جس طرح چاہے پوری کرے، اس کا اختیار ہے۔ کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے، پیٹ بھر کے کھلانا شرط ہے، اور وہ بھی جوان کا کھانا، بوڑھے کا بچے کا کھانا نہیں کہ چلو جی ایک روٹی سے کام چل جائے گا۔ اب جوان جتنا کھاتا ہے اتنا ہی، اور وہ بھی پیٹ بھر کے کھلانا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا اتنا ہی ہے جی 60 مسکین اب کھا لیں، بس یہی تھا جو اسی پہ گزارا کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب 60 مسکین جتنا کھائیں، 5 دے کے کھائیں، 10 کھائیں، یا جو کھائیں، جس سے وہ فل ہو جائیں، سیر ہو جائیں، اتنا ضروری ہے۔ یہ بھی اس کے لیے شرط ہے، پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں سیر ہو جائیں۔ اور اگر پہلے ہی سے کوئی سیر تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں ہے، پہلے اس نے کھانا کھایا ہوا، اس نے پہلے کھایا ہوا ہے، وہی اس کو کھلانا ہے جیسے نہیں کھایا ہوا، اور اس کو بھوک بھی ہے، اور پھر کھلانا بھی فل پیٹ بھر کے اس کو۔ اور بہتر یہ ہے کہ گندم کی روٹی اور سالن کھلائے، اور اس سے اچھا کھانا ہو تو اور بہتر ہے، اور جو کی روٹی ہو تو سالن ضروری ہے۔ ایک مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت کھلایا، یا ہر روز صدقہ فطر کی مقدار اسے دے دیا جب بھی کفارہ ہو گیا۔ اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کو سب دے دیا ایک دفعہ میں، یا 60 دفعہ کر کے، یا اس کو سب مباح کرنے کے طور پر دیا، تو صرف اس ایک دن کا ادا ہوا۔ یوں ہی اگر 30 مساکین کو 1 سا گندم دی، یا 2 سا جو دیے، تو صرف 30 کو دینا قرار پائے گا، یعنی 30 مساکین کو پھر دینا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں، اور اگر 2 دن میں دیے ہوں تو جائز ہے۔ 120 مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سے 60 کو پھر ایک وقت کھلائے، خواہ اسی دن یا کسی اور دن۔ اور اگر وہ نہ ملیں تو دوسرے 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ زہار میں یہ ضروری ہے کہ قربت سے پہلے 60 مساکین کو کھلا دے، اور اگر ابھی پورے 60 مساکین کو کھلا نہیں چکا ہے اور درمیان میں وطی کر لی، تو اگرچہ یہ حرام ہے مگر جتنوں کو کھلا چکا ہے وہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے، نئے سرے سے پھر 60 کو کھلانا ضروری نہیں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبل وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی حدوں کی حفاظت اور دین اسلام کے دیے ہوئے احکام کی پابندی کرنے کی تاکید کی گئی، اور اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو ان کے مخالفت کرتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ہی ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ رسولوں کی مخالفت کرنے کے سبب ذلیل اور رسوا کر دیے گئے۔ اور یہ ذلت اس لیے ہوگی کہ بے شک ہم نے رسولوں کی صداقت پر دلالت کرنے والی اور واضح احکام پر مشتمل روشن آیتیں اتاریں، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی، اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، جبکہ آخرت میں ان آیتوں کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔
ان الذین یحادون اللہ و رسولہ، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے دشمن کو جنگ کا اعلان بھی ہے اور اس کے مغلوب ہونے کا بھی اعلان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو